السلام علیکم. دو تین بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی خطرناک قسم کی مووز سامنے آئی ہیں عمران خان کی. ان کے لیے تو سیاست 2/3 اکثریت کے راستے کے لیے بہت ہی بہترین انہوں نے اسٹیپ اٹھائے ہیں، لیکن انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ان کی اپوزیشن میں تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب، بلاول صاحب اور ایم کی اور دیگر پارٹیاں، ان کو غداری کے باکس میں ڈال دیا. غداری کے باکس میں انہوں نے یہ سب کچھ ایک بہت ہی پلان کے ذریعے دیا. ابھی ایک سابق بہت اہم پوسٹ کے اوپر ایک صاحب تھے، ان سے میری بہت لمبی بات ہوئی. انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ دلائل تو ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے سینیریو کیا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر عمران خان نے گیم کیا ہے کہ وہ ایک بال پہ 197 لوگوں کو تو وکٹیں اڑائی دی، اور آئین شکنی والا معاملہ بھی ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. وہ سوال ہے یا نہیں ہے، وہ تعلق بھی اس کا نہیں رہا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جو بے چینی ہے اپوزیشن کے اندر وہ ایک انتہا کی ہے کہ سیاست کریں یا اپنے اوپر سے غداری کا لیبل ہٹائیں. نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر وہ جو امریکی دھمکی تھی جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو دی گئی، جو کہ ڈونلڈ لو نے دی، جو کہ اسپیشل سیکرٹری فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا ہیں، انہوں نے جو دھمکی دی، جو انہوں نے لفظ استعمال کیے، اس لیٹر کو رکھا گیا، جو خط وہ لکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطوط انہوں نے لکھے تھے یہاں پر سیاسی رہنماؤں کو، این جی اوز کو، میڈیا کے لوگوں کو. اس سے متعلق بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر وہ چیزیں رکھی گئیں کہ اس طرح پیسہ لیا گیا، اس طرح پاکستان کی مملکت کے خلاف یہ سازش ہوئی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، کس طرح سے خان لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، وہ سازش کیا تھی، امریکی سازش. اس کے بعد پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیا گیم ہوا، اس میں کون کون لوگ کیسے استعمال ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ جو لفظ بولا تھا نا عمران خان نے، جانے انجانے میں، یہ جانے انجانے کے اندر خان لیاقت علی خان شہید ہوئے، جانے انجانے کے اندر لوگ استعمال ہوئے، حکومت استعمال ہوئی، وہ ادارے استعمال ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو شہید کر دیا گیا. کس طرح شہید کیا گیا، اور یہ بھی منصوبہ، اگر یہ دلیرانہ ایکشن نہ لیتے عمران خان صاحب تو ان کی تو اقتدار بھی گیا تھا، اس کے بعد یہ سڑک پہ بھی تھے، اس طرح سے وہ ایکشن بھی نہیں ہوتے، اور یہ پھر کسی دہشت گردی کے واقعے کے اندر اللہ نہ کرے شہید ہو جاتے. تو منصوبہ جو ہے وہ شخصیت کو ڈیمیج کرنا، اس کو جس طرح سے لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا، جس طرح سے یہ ہوا وہ کرنا، یا اس پوزیشن سے ہٹانا، یہ اسائنمنٹ ابھی ختم تو نہیں ہوا، لیکن جس انداز میں عمران خان نے گیم کھیلا ہے، پاکستان کے تمام سیکیورٹی کے اداروں کے ہیڈز، پاکستان کے تمام فورسز کے ہیڈز، سب نے یہ اسٹیمپ کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، سب نے اسٹیمپ کیا ہے کہ عمران خان کو تھریٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان کو تھریٹ ہے. یہ سب نے اسٹیمپ کیا، آئی ایس آئی نے اسٹیمپ کیا ہے، ایم آئی نے اسٹیمپ کیا ہے، آئی بی نے اسٹیمپ کیا ہے، آرمی چیف نے اسٹیمپ کیا ہے، ایئر فورس چیف نے اسٹیمپ کیا ہے، پاکستان نیوی کے چیف نے اسٹیمپ کیا ہے، جوائنٹ چیف نے اسٹیمپ کیا ہے، پاکستان ایئر فورس کے چیف نے اسٹیمپ کیا ہے، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو منسٹر تھے، اس وقت ایڈوائزر تھے، انہوں نے اسٹیمپ کیا، اور پاکستان کے بہت سارے اداروں کے سیکرٹریز جو بیوروکریسی تھے، انہوں نے اسٹیمپ کیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ، ان کے خلاف پیسہ چلایا گیا، اپوزیشن پارٹیز استعمال ہوئیں، این جی اوز استعمال ہوئیں، بہت سارے صحافی، میڈیا ورکرز استعمال ہوئے. یہ بڑی خوفناک قسم کی صورتحال، اس خوفناک صورتحال کو جس طرح سے کھیلا جا رہا ہے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے، اور وہ ترجمان اور تجزیہ کار اور یہ اور وائن چکنی اور فلاڈا، عمران نے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا. گیم بہت مشکل گیم، اور آپ اعصاب دیکھیں کتنا مضبوط کانفیڈنٹ لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. لوگ تو جانتے تھے، ہم بھی جانتے تھے، لیکن سینیریو جو کہ سوئنگ ہو رہا تھا، شفٹ ہو رہا تھا، اور جس کے پاس انفارمیشن انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. لوگ کہہ رہے تھے ایسا کریں گے، یوں ہو جائیں گے، اس کا کیا ہوگا، فلانا ہوگا. پھر بتایا گیا، حکومت نے بتایا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی ملٹیپلائی ہو گئی ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کی جان کو خطرہ ہے. ظاہر ہے پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے عالم اسلام کے اندر ایک سینیریو کریٹ کیا، ڈیفائن کیا اور ایگزیکیوٹ کروا دیا. کریٹ سے مراد ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایک دوسرا منظرنامہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، کس طرح دنیا سوچتی تھی. انہوں نے سوچ دنیا کی تبدیل کی، ایک نئی کریشن کی، بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ہم ان سے متعلق چیزیں برداشت نہیں. وہ اقوام متحدہ کی تقریریں آپ کو یاد ہوں گی، اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلے، اور پھر اس کو فوکس کرتے جتنی بار انہوں نے چیزوں کو فوکس کیا اور چیزوں کو اس طرف کیا، وہ عالمی لیڈر کے طور پر بن گیا. کوئی مانے یا نہ مانے، اچھا کسی کو لگے یا نہیں لگے. اس کے بعد انہوں نے اسلامی فوبیا والی چیز کے اوپر جس طرح سے اسٹوک کھیلیں،
وہ اقوام متحدہ کے اندر ون ہو گئی صورتحال. اس کے بعد OIC والے سینیریو کے اندر, اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات والے معاملات, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم یہ جو ہمارے 80-90 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں یہ ہماری جنگ میں نہیں ہوئے ہیں, یہ کوئی ہم دہشت گرد ملک نہیں ہے. وہ 3-3.5 سال پہلے پاکستانیوں کو ہر آدمی دہشت گرد کہتا تھا, القاعدہ والے پاکستان اور یہ فلاں وہ پاکستان کے اوپر سے ساری چھاپ پڑی, اور پاکستان نے جس انداز کے اندر اپنی فارن پالیسی چلائی, کوئی مانے یا نہیں مانے, میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. عمران خان نے آ کے اپنے آپ کو پاکستان کو پلیس کیا, وہ دہشت گردی والا لپڑے پاکستان سے ہٹے, پاکستان کے وقار, پاکستانی کے وقار میں اضافہ ہوا, اوورسیز پاکستانیز کو رسپیکٹ دینا, ان کو انوالو کرنا, ان کی چیزوں کو انوالو کرنا, لوکل ریفارمس کی والی بہت ساری چیزیں. ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ کے خیال میں فوج نہیں دیکھ رہی تھی؟ فوج نے اسٹیمپ کیوں لگایا, نیشنل سیکورٹی کونسل نے کیوں اسٹیمپ لگایا کہ وزیر اعظم پاکستان کو کی جان کو خطرہ اور یہ سازش ہوئی ہے؟ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اب جن لوگوں نے کی ہے وہ اس غداری والے بریکٹ سے نہیں نکلیں گے. بہت سارے انجانے والے جملے میں مارے گئے. وہ PTI کے لوگ نکلے 20 کروڑ دے دو, 25 کروڑ دے دو, 10 کروڑ دے دو, ایسے کر دو, ایسے کر دو, وہ چکر میں نکلے کہ پہلے بھی لیتے رہے پھر لے لیں گے. وہ تو ایسے پھنس گئے غداری کے معاملے کے اندر, ان کو نکلنا بڑا مشکل ہے. بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا وڈیرانہ جاگیردانہ والا سسٹم ہے, گاؤں گوٹھوں میں کسی کو یاد بھی نہیں رہتا, لیکن کسی ایک بندے کو بھی یاد ہے نا, اور اس نے نعرہ لگایا سڑک پہ چلتے پھرتے, تو یہ آئینٹینا فارغ ہو جاتا ہے غداری کے نعرے سے. تو ان تمام دوستوں کے لیے گزارش یہی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا, ہمارے ملک تو وڈیرے جاگیردار ہیں, کون پوچھے گا سرداروں کو انہوں نے پیسے لیے یہ کیا, وہ کہ عمران خان کی بات کون یاد رکھے گا, کچھ ہوگا. وہ ایک بندہ کی کیا دے گا نا چلتے پھرتے, وہ تھے نا ہمارے سابق چیف جسٹس چودھری افتخار, لندن کی سڑک پہ ایک نعرہ لگا, ان کی ساری عزت فارغ ہو گئی. 3 مرتبہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, کہیں واک کرنے لے جاتے ہیں, 2 نعرے لگتے ہیں, وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 نعرے ہی زندگی رات کو 6 گولیاں زیادہ کھلانے کے لیے کافی ہیں. تو یہ پیچھا کریں گے غدار والے بریکٹ کے اندر جو عمران خان رکھا. اب اپوزیشن لیڈروں کو اس سے نکلنا ہے, اس معاملے سے نکلنا ہے کہ نہیں ہمارا امریکیوں سے تعلق نہیں تھا, نہیں ہم نے پیسے نہیں لیے, نہیں ہم اس سازش میں ملوث نہیں تھے, نہیں ہم عدم اعتماد کی تحریک اس پلان کا حصہ نہیں تھے. اب یہ والا راؤنڈ اگلا شروع ہونے والا ہے, اور ساتھ ہی JIT اور کمیشن, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیا ڈیسائیڈ کرے گی, اس طرف کے لوپ چل رہے ہیں. پھر سپریم کورٹ کے اندر کمیشن لے کر آئیں, وہ خطوط رکھے جائیں, وہ ایک سے زیادہ خطوط ہے. وہ امبیسڈر کا خط تو ہے ہی ہے جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل, اس کے علاوہ جن لیڈران کو لکھے گئے, جو میں پچھلے والے اپنے ڈیلاگ میں کہہ رہا تھا, وہ میں جن صاحب سے میں بات کر رہا تھا وہ تصدیق نہیں تھی, دوبارہ پھر میں نے اس کو تصدیق کرنے کے بعد ابھی بتا رہا ہوں کہ اور بھی خطوط ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو, میڈیا ہاؤسز کو, NGOs کو لکھے گئے ہیں. وہ خطوط نیشنل سیکورٹی کونسل کی ٹیمز کے پاس رہے ہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہیں, تبھی وہ غدار 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 والے لفظ کہہ رہے ہیں. تبھی کیسے کوئی NGO, کوئی چینل, کوئی ادارہ جو ہے وہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم چونکہ عمران خان نے یہ کر دیا ہے, چونکہ یہ ہو گیا, چونکہ یہ ہو گیا, چونکہ میں پسند نہیں ہے, چونکہ نیب کے خلاف, نیب سے متعلق یوں کر رہے ہیں, چونکہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اصلاحات والی باتیں کر رہے ہیں, اور ہماری 70 سال کی جو ہے وہ محنت ضائع کر رہے ہیں, جس طرح ہم حکومت کرتے رہیں. اور یہ کہاں سے بیچ میں سے آ گیا کرکٹر, اس کو سیاست نہیں آتی, اور ایک کل کا بچہ اور اس کو وکٹ کھودنا, اور یہ وہ ساری باتیں. تو یہ سب کچھ جو راگ الاپا گیا وہ ذہنی طور پر تسلیم ہی نہیں کر رہے. تو وہ خطوط جو ان کو لکھے گئے ہیں وہ خطوط ہیں عمران خان صاحب کے پاس, وہ اداروں کے پاس ہیں. وہ جب خطوط آئیں گے مارکیٹ میں تو یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ جنہوں نے پیسہ پکڑا ہے, جو ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے بار ملاقاتیں کی ہیں, وہ چینل کے لوگ, وہ میڈیا کے لوگ, وہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ میں بہت ہی خطرناک انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. عمران خان نے جکڑ لیا پورے سسٹم کو, وہ اب موو کر رہے ہیں 2/3 اکثریت کی طرف. ان کو اب کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں, انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے ہم غدار نہیں ہیں. یہ جملے پیچھے کریں گے, یہ لوگ دیکھیں گے. یہ میڈیا, جتنا میڈیا پہ خرید لیا جائے, میڈیا خریدا ہوا ہے اور میڈیا پہ خرید لیا جائے, تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیا ہے جو پاکستان کی مملکت کے ساتھ ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے, پاکستان میں صحیح آئین کے ساتھ ہے. صحیح آئین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنے حساب سے تشریح کر رہا ہے کہ میرے ابا نے, میرے دادا نے بنایا تھا, اس لیے ہم اس آئین کی رکھوالی کرنے والے ہیں. تو اب بہت ساری چیزیں چینج ہیں, اور یوتھ اور قوم جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری طور پر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. اس سارے سینیریو کے اندر موٹی لائن یہ کہ عمران خان نے جو پلان کر کے گیم کھیلا ہے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے. اس کے اندر فوج اور سارے حساس ادارے شامل ہیں. ان کے بغیر پاسبل نہیں تھا یہ. ان کے اسٹیمپ کے بغیر اس
لیٹر کی, دھمکی والے خط کی کوئی اہمیت نہیں تھی. امریکہ کو بیک فٹ پہ کیا گیا. امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے, وہ اپنے حساب سے بہت بہتر اسٹریٹجی بناتی ہے, اور وہ چونکہ بناتے رہے ہیں اپنی اسٹریٹجیز اور ہر ملک کے اندر جو ہے نافذ کرتے رہے اپنے مفادات کے حق میں, تو ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اعتراض ان پر ہوگا جو ان کے لیے استعمال ہوئے. امریکہ تو ہر ملک کے اندر اس طرح سے کرتا ہے. امریکہ سپر پاور ہے, وہ چاہتا ہے میری مطلب کی حکومت ہو, میرے مطلب کے لوگ ہوں, میرے سسٹم کے حساب سے چلیں. وہ تو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ چائنا بھی چاہتا ہے, وہ رشیا بھی چاہتا ہے, وہ سارے سپر پاور اس لیول کی کنٹریز چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون استعمال ہوا, کس نے پیسے لیے, کون اس سازش کے اندر ملوث ہے. وہ ہمارے پاس میر جعفر کون ہے, ہمارا میر جعفر کون ہے. تو اصل انویسٹیگیشن اس بات پہ, اصل انویسٹیگیشن اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ امریکہ تو کر رہا ہے, امریکہ تو کرتا رہے گا, امریکہ کو کرنے سے کون روک سکتا ہے. اور امریکہ کو کرنا چاہیے, اس کی فورن پالیسی وہ اپنے مفادات کے اندر کرتا ہے, اپنی عوام کے لیے کرتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے. اور چائنا بھی اس طرح کرتا ہے, اور رشیا بھی اس طرح کرتا ہے, اور اسے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اصل مسئلہ ان لوگوں نے پیسے, ان میڈیا ہاؤسز نے پیسے لیے, ان صحافیوں نے پیسے لیے, ان تجزیہ کاروں نے پیسے لیے, ان این جی اوز والوں نے پیسے لیے, ان این جی اوز, ان لوگوں کے ساتھ ان پالیٹیشینز نے, ان ایم این ایز نے, ان لوگوں نے پیسے لیے, انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنایا. یہ ہے غداری کا معاملہ. عمران خان ان کو نہیں چھوڑے گا. موونگ ٹوورڈز 2/3 میجورٹی, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عمران خان سب کچھ کرے گا. جب اتنی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا پلان بنایا اور پکڑ لیا, اور ظاہر ہے یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں اور سامنے آئی ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں جو راستے میں آئیں گی. تو سب سے بڑا خطرہ ہماری نیشنل لیڈرشپ, جو سیاست میں آتے ہیں مال بنانے کے لیے, سیاست میں آتے ہیں مال بناتے ہیں, پھر اور مال بنا کے سیاست میں جو لوگ آتے ہیں ان کو خریدتے ہیں اور اپنے فیور میں کر لیتے ہیں, اپنی عدالتی سسٹم چلاتے ہیں, اپنے فیصلے لیتے ہیں, اپنی بیوروکریسی بناتے ہیں, اپنی پولیس بناتے ہیں, بالکل آر ایس ایس والا ماڈل بنا کے چلتے ہیں. آر ایس ایس والا ماڈل ہمارے سیاستدان بنا کے چلتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی دیوار آ کے کھڑی ہو گئی ہے عمران خان. اب آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, بہت سارے ریٹائرڈ فوجی آفیسرز جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے جنگی لڑی, وہ آج بہت فخر میں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں. انہوں نے بہت قریب سے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں کسی طور فوج کا آفیسر ان لوگوں کو سلوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دوبارہ کہتا ہوں, میں حاضر سروس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ریٹائرڈ بریگیڈیئرز جنرلز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی صورت, فوج کے اندر ایک الگ انوائرمنٹ ہے, وہ بہت سارے اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان کو سلوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اگر ان کو کوئی عہدہ مل جائے. وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. عمران کی لہر بہت امپرووڈ اور بہت اگریسو ہو کے پوری قوم کی طرف فوج کے اندر آگے چلی گئی ہے. فوج کے جوانوں کے اندر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو عمران نے کیا, جو عمران کے ساتھ ہوا, وہ جس نے کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور کمیشن, یہ والی باتیں تو یہی ہیں, لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انہوں نے غداری والے زمرے سے اپوزیشن لیڈروں نے باہر آنا ہے, اور باہر آنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے تقریریں کی ہیں, جو مریم نے تقریریں کی ہیں, جو نواز شریف صاحب نے تقریریں کی ہیں, جو دھمکیاں دی ہیں زرداری صاحب نے, جس طرح کی تقریریں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, جس طرح کی تقریریں ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں فوج کے خلاف, آپ کے خیال میں فوج بھول جائے گی؟ بھول جائیں گے. ریٹائرڈ فوجی جنرلز بھول جائیں گے, ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, وہ بھول جائیں گے. حاضر سربراہ تو اپنے ایک پروٹوکول میں ہوتے ہیں, اپنے سسٹم میں ہوتے ہیں, لیکن یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں. فوج ان کو سلوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو وہ الزام جو لبل لگ گیا غداری کا, اس سے نکالنا ہے. یہ چیزیں کھلیں گی, یہ چیزیں ایک لیٹر نہیں ہے, 4 لیٹر ہاتھ ہے. ذرائع کیا خیر, پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے یہ کہ یہ جو لوگ کرپٹ ہیں, جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کیا, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. طیب اردگان نے ایکشن لیا تھا, کمفرٹیبل انوائرمنٹ اس کو ملا, 2700 لوگوں کو عمر قید, میڈیا ہاؤسز کو ختم کر دیا, اخباروں کو, ٹی وی چینلز کو ختم کر دیا, جو ادارے قوم کے خلاف تھے, جو غداری کر رہے تھے, ختم کر دیا. ایسے جنرلز کو اٹھا کے اس نے پھینک دیا, ایسے ایئر فورس والوں کو پھینک دیا, سول سوسائٹی والوں کو اٹھا کے پھینک دیا, عمر قید, عمر قید, عمر قید, عمر قید. تو یہاں تو فوج بہت مستحکم ہے اور بہت مضبوط ہے. یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ سیاستدان, میڈیا کے پنڈت اور این جی اوز, یہ 3 ہیں, اور بیوروکریسی چھوٹی بڑی کرپشن نہیں کرتی ہے, لیکن یہ 3 ہیں جو غداری والے زمرے کے اندر ہیں. ان کے ساتھ اب ٹائم ہے کہ صحیح بالکل صحیح والا رول ہونا چاہیے. میری وش ہے ہونا چاہیے, مملکت پاکستان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن مجھے راستے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس طرف موو ہو رہی ہے. عمران خان اس طرح نہیں بیٹھے گا اور اس کے ساتھ
جنہوں نے اسٹیمپ لگایا نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس چیز کے اوپر کہ یہ سازش ہے، وہ ساتھ ہیں، کیونکہ عمران خان کا راستہ مملکت کو اسٹرانگ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور جو اس راستے میں بیچ میں آئے گا وہ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا کیا اور ہوتا ہے۔ پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔